السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت پوری کی گئی، اپنے دادا کے پاس دفنائے گئے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام مصر شام لے گئے تھے، اس وقت ان کی عمر 133 برس تھی۔ عمر بقول اہل کتاب مصر میں انتقال ہوا۔ دفن سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلا کر خدا ترسی اور ملت ابراہیمی پر ثابت قدمی کی وصیت کی اور بیٹوں کے لیے واسطے برکت کی دعا کی، اور پھر ملک فانیہ کے اہلکاروں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سب خاندان والے ایک ابن کثیرہ کے نام حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ان کو اپنے قبرستان میں دفن کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور تمام اولاد غمگین رہتی۔ سب بھائی اور خاص کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں آخرت کی فکر رہتی، ہر وقت آخرت کو یاد کرتے اور گزرے بزرگوں کو یاد کرتے اور ان سے ملنے کی فکر میں رہتے۔ شب روز یہی فکر رہتی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملے گی اور بادشاہت بھی مل چکی اور دکھ درد بھی مٹ گئے، ماں باپ اور بھائیوں سے بھی ملاقات ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے: اے میرے رب، آپ نے مجھ کو حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعمیر کرنا سکھایا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرا کام بنانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ کو فرمانبرداری کی حالت میں موت دینا اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ الہی، جیسے دینی نعمتیں پوری کی ہیں، آخرت کی نعمتیں بھی پوری فرمانا۔ جب بھی موت آئے تو اسلام اور تیری فرمانبرداری پر آئے اور میں نیک لوگوں میں اور نیک نبیوں اور رسولوں میں جا کر مل جاؤں۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے تمام کام پورے ہو گئے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، ملک اور مال و عزت اور آبرو، خاندان، برادری اور بادشاہت سب کچھ مل گیا، تو پھر آپ علیہ السلام کو صلاحیت کی جماعت میں پہنچنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی نے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی نے موت کی طلب نہیں کی اور یہ سب سے پہلے اس کی دعا مانگنے والے تھے۔ یقیناً ان کے دین میں موت کی دعا جائز ہوگی، ہمارے ہاں تو سخت ممنوع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی کسی سختی اور ضرورت سے گھبرا کر موت کی آرزو نہ کرے۔ عرض یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا سے مقصد یہ تھا کہ جب بھی موت آئے تو اسلام پر آئے، یہ نیکیوں میں مل جائیں۔ یہ نہیں کہ اس وقت آپ علیہ السلام نے موت مانگی ہو، جیسا کہ یہ دعا ہماری ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اسلام پر موت دے۔ اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی مریں اسلام پر مریں اور نیک کاروں میں ملا دیے جائیں۔ اور اگر یہی مرنا ہو کہ واقعی آپ علیہ السلام نے اس وقت موت مانگی تو ممکن ہے کہ اس وقت کی شریعت میں جائز ہو، اب کی شریعت میں موت مانگنا جائز نہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کسی سختی کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو اس کی زندگی میں اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور اگر وہ برا ہے تو بہت ممکن ہے کہ زندگی میں کسی وقت توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک میرے لیے حیات بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ ہاں، دین و آفتوں کے وقت موت کی تمنا جائز ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جب آفتوں کی زیادتیاں ہوئیں اور دین کا سنبھالنا مشکل ہو گیا اور خسارے سے بڑے پیش آنے لگے تو انہوں نے بھی موت کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جناب سردار کائنات خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 120 برس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے فہیم اور مشاب کے بیٹوں بھی دیکھے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت پرفضا جگہ ہے، عالم اقدس میں، وہاں چند کرسیاں رکھی ہیں،
ایک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ایک پر حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک کرسی خالی ہے، گویا ان کا انتظار ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے لپٹ گئے اور فرمایا، اے فرزند، کب تک اپنی راہ دکھاؤ گے؟ ہم تیرے مشتاق بیٹھے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ علیہ السلام کی روح پر عالم اقدس میں اپنے بزرگوں سے ملنے کی ایک سختی بے قراری تھی، جیسا کہ پرندہ قبضے میں ہو۔ آخر وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ علیہ السلام کو خوشبو میں لپیٹ کر سنگ مرمر کے صندوق میں دفن کیا گیا، باز کے نزدیک دریا میں رکھا گیا۔ 100 سال کے بعد دوسرا فرعون آیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کو نکال کر فلسطین میں آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کے پاس دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ابن کثیر اور القرآن میں ہے کہ 120 سال تھی۔ بی بی ذکریا سے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک لڑکی تھی جس کا نام رحمت بنت یوسف تھا۔ ان کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا تھا، جنہوں نے بیماری میں ان کی خدمت کی تھی، اور فلاح کی اولاد میں سے حضرت یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کے ذریعے حکم دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں نہ چھوڑیں بلکہ ملک کے شام میں لے جا کر اپنے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقشہ کی معلومات کی، دریائے نیلم میں سنگ مرمر کے تابوت میں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ان کو فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عام کا مصر پر مصطلح ہوا، اور بنی اسرائیل غیر ملکی تصویر کیے جاتے ہیں اور ان کو قسم قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ان عذاب سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دوستو، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، اس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسی طرح کی سبق آموز کہانیاں، خوبصورت باتیں سننے کو ملتے رہیں گی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اپنی بہن کو، اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔